ابھی مولانا صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ جو پاکستانی فوج شہید ہوتی ہے اس کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لیتی ہے، شہید ہوتی ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں کرتی۔ سب سے پہلے میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ہمارے محلے کا مولوی اگر میرے منہ پہ چانٹا مار دے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ سکوں۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے شہادت کو اس نے تنخواہ کے ساتھ جوڑ دی ہے، 30-40 ہزار روپے کے ساتھ شہادت کو جوڑ دی ہے اس بندے نے، کہ یہ جو فلاں بندہ شہید ہونے جا رہا ہے، یہ پیٹی میں آیا ہے، جو پیٹی بھر کے میں اس کی لاش آئی ہے، یہ اس نے تنخواہ کے لیے یہ شہید ہوا ہے۔ اب یقیناً فوجیوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی، یہ بیان حاضر سروس فوجیوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ مجھ جیسے ایک عام شہری پر اتنی تکلیف ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عام فوجی جو ہیں وہ جا کے اس کو پکڑتے کیوں نہیں اور پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ نے یہ کیا واحد بات کی ہے۔ اینی میرے کزن بھی شہید ہوا ہے پچھلے دنوں ثوابی میں، ٹھیک ہے، میری عمر کا لڑکا، بڑا خوبصورت لڑکا۔ تو جب اس کو لایا گیا، اس کے قبر پہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، فخر ہوتا ہے اسے دیکھ کر۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی شہید ہوں۔ ہر پاکستانی کی، ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو۔ شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے اگر قرآن پڑھا ہے تو اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے اس بات کی۔ تو اگر دنیا میں کوئی سب سے افضل مرتبہ ہے، کوئی سب سے بڑی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی پوسٹ ملتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں۔ تو شہادت جیسے مرتبے کو جب اللہ نے اتنا بلند و بالا بولا ہے، اس کو مولانا فضل الرحمان نے تنخواہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس بندے کو تنخواہ ملتی ہے۔ اب میرا یہ سوال جو ہے، اگر مولانا صاحب کا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، دیکھو میں تو کہنے لگوں، صاف کہنے لگوں، اگر شہادت جیسے مرتبے کو، کیونکہ ان کو تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اس لیے وہ آپ نے شہادت کے مرتبے کو اتنا ہلکی نظر سے دیکھا، اتنی اس کی توہین کی۔ تو میرا سوال یہ ہے، دیکھو جیسے ایک ہیرا منڈی جو ہے وہاں پہ طوائف ہوتی ہے، تو اس کو جا کے ہم پیسے دیتے ہیں، وہ بدلے میں ہمارے ساتھ زنا کرتی ہے، یا کوئی بھی لڑکا جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک طوائف کے پاس، ایک رنڈی عورت کے پاس، I'm sorry to say this one، اور اس کو پیسے دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کے ساتھ زنا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا سوال آپ سے ہے، یہ جس بندے نے یہ بیان دیا ہے، ٹھیک ہے، فضل الرحمان صاحب، آپ سے ہے۔ آپ کے ابو دیکھیں، آپ تو شہادت جیسے مرتبے کو نہیں مانتے، تو پھر تو نکاح تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ابھی میرا سوال آپ سے یہ والا ہے، آپ کے ابو جب پیسے لا کے آپ کی امی کو دیتے تھے، ٹھیک ہے، یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، ہر انسان جب اپنی شادی کرتا ہے تو اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہے، جو کماتا ہے خرچہ، گھر چلانے کا ایک خرچہ دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ شہادت جیسے مرتبے کو اگر آپ نے تنخواہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو کیا آپ کی امی ایک طوائف تھی جو آپ کے ابو سے پیسے لے کر اس کا بستر گرم کرتی تھی؟ کیا آپ کی ایک امی جو ہے، کیا وہ ایک ایسی طوائف تھی، ہیرا منڈی کی کوئی طوائف تھی؟ کیا آپ کے فرمولے کے مطابق جہاں شہادت کا اتنا بڑا وہ ہے، مطلب ہر ایک مسلمان شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اس کو آپ نے تنخواہ کے ساتھ جوڑ دی ہے، تو کیا جو آپ کا ابو آپ کی امی کو پیسے دیتا تھا، آپ کے والد صاحب، یقیناً آپ کے منہ کی بات ہے کہ آپ کوئی کاروبار نہیں کیا، آپ کے ابو نے بھی شاید کسی سے مانگ کے لائے ہوں، لیکن آپ کی امی کو جو پیسے دیتے تھے، تو کیا وہ پیسے جو کہ آپ کے والد صاحب آپ کی امی کو دیا کرتے تھے؟ فضل الرحمان صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے، عام پاکستانی ہونے کے ناطے ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اگر ہم عام پاکستانی نہ ہوتے، فوجی ہوتا میں، اگر میں فوجی ہوتا، یہ جو آپ نے پیلے کپڑوں کے یہ فورس بنا کے رکھی ہے، آپ بھول جاتے، میں آپ کو فرعون بھلا دیتا، آپ فرعون بھول جاتے، آپ کو میں بتاتا کہ فوج کیا ہے، شہید کیا ہے، شہید کا مذاق اڑانا کیا ہے، یہ میں پھر آپ کو بتاتا اگر میں فوجی ہوتا۔ فوجیوں نے بھی یہ ویڈیو آپ کی دیکھی ہوگی، لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی شہید ہوئے اور ان کا مذاق اس بندے نے اڑایا۔ میری بات کی طرف دوبارہ آپ آئیں۔ فضل الرحمان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کی امی جو آپ کے والد سے پیسے لے کر آپ کے والد کا بستر گرم کرتی تھی، کیونکہ آپ شہادت کو نہیں مانتے تو پھر تو نکاح بہت چھوٹی چیز ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی امی اور ہیرا منڈی کی جو طوائف ہے اس میں فرق ہے؟ آپ کے فرمولے کے مطابق تو ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ہیرا منڈی کی طوائف اور آپ کی جو ماں ہیں وہ سیم ہیں، کیونکہ آپ نے جو فرمولہ
لاگو کیا ہے شہادت کے حوالے سے، تو یہ فارمولہ تو پھر نکاح کے حوالے سے بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک بڑی چھوٹی بات ہے، نکاح تو ایک بہت چھوٹی بات ہے۔ شہادت کا مرتبہ آپ دیکھیں وہ کیا ہے، نکاح آپ دیکھیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کی امی، ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کی بات اچھی لگی ہے، ان لوگوں سے بھی میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کی امی ایک طوائف ہیں جو آپ کے والد صاحب سے خرچ لیتی ہیں اور پھر ان کا بستر گرم کرتی ہیں؟ کیا وہ طوائف ہیں؟ کیونکہ اگر آپ شہادت جیسے مرتبے کا مذاق اڑا سکتے ہیں تو نکاح کیا چیز ہے آپ کے لیے؟